اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب نہج البلاغہ امیر المومنین کا کلام نورانی، امیر المومنین نے اس میں مختلف خطبات، مکتوبات اور حکمتیں بیان کی۔ حکمتیں ایک ایک سطر اور ایک ایک لائن کے مختصر سے جملات ہیں، لیکن بہت ہی معنی خیز اور ایسے جملات ہیں کہ جس کے اندر ہم اپنی زندگیوں کو سنوار سکتے ہیں، کیونکہ نہج البلاغہ کی ایک خوبصورتی اور خصوصیت یہ ہے کہ نہج البلاغہ میں بہترین وعظ اور حکمت کی گئی ہے، وعظ و نصیحت کی گئی ہے، وعظ و حکمت کی تعلیم دی گئی ہے۔ ایسا خوبصورت وعظ، کیونکہ واعظین کو، جو عوام کو وعظ و نصیحت کرنا چاہتے ہیں، ان واعظین کے اندر ایک مشکل یہ ہوتی ہے ہمارے ساتھ، جب ہم واعظین عوام کو وعظ و نصیحت کرنے جاتے ہیں تو یا تو افراد کا شکار ہو جاتے ہیں یا تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں، یا تو بہت سخت رویہ ہو جاتا ہے یا اتنے نرم ہو جاتے ہیں کہ جہاں پر نرم رویہ نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ ایک بیلنس میں عادلانہ رویہ، یعنی ایسی وعظ و نصیحت کہ جس کے لیے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ امام وہ ہوتا ہے، قائد وہ ہوتا ہے، پیشوا وہ ہوتا ہے، وعظ و نصیحت کرنے والا امت کو وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو اتنا پر امید نہ کر دے کہ وہ گناہ کی جانب چلے جائیں، اور نہ اتنا ڈرا دے، نہ اتنا انذار کر دے کہ وہ پھر اتنا زیادہ اتنا نہ ڈرا دے ان کو، نہ اتنا انذار کر دے کہ وہ انسان اپنی زندگی کے اندر پھر وہ دیگر امور کو چھوڑ دے اور صرف وہ عبادت کی جانب جائے، بلکہ عبادت بھی ایک اجتماعی امور ہے۔ عزیزان محترم، وعظ و نصیحت کا انداز اور وعظ و نصیحت کس طرح کرنی چاہیے، وعظ و نصیحت کے اسلوب کیا ہیں، وعظ و نصیحت کا قانون کیا ہے، وعظ و نصیحت کی عادلانہ درمیانہ درجہ اور پالیسی کیا ہے، وعظ و نصیحت افراط و تفرید کا شکار نہ ہو، یہ ساری چیزیں نہج البلاغہ میں یہ ایک موضوع بھی موجود ہے وعظ و نصیحت کے حوالے سے، کہ جو واعظین امت کو، جو واعظین قوموں کو وعظ و نصیحت کرتے ہیں، کسی بھی پلیٹ فارم سے کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ نہج البلاغہ کا مطالعہ کریں۔ اس کے اندر امیر المومنین نے وعظ و نصیحت کے بہت ہی خوبصورت قوانین اور وعظ و نصیحت کے بہت ہی خوبصورت طریقہ کار بیان کیا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں نہج البلاغہ کی جانب آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔